مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسنوی شریف تقریباً 9 جلدہ وچ کتاب میرے کو موجود ہے فارسی دے اندر اصل کتاب تے حضرت دا ایک سمجھاون دا جڑا انداز ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دا وہ اے ہے کہ وڈے تو وڈے مسئلے کو بھی وہ مثال نال سمجھے دیں جڑے ویلو نتیجہ کٹیں دیں مسئلہ ہوں والے سمجھ آن دے ان آپ دی جڑی مثال دیتی ہے مسئلے کو سمجھاون واسطے سمجھ فرماؤ آپ نے بطور حکایت مسئلے دی وضاحت فرمائی آپ فرمیدن کہ ایک توتا گیا سیر واسطے ایک علاقے چ گیا کہ اتھا ایک انہیں باغ ڈٹھا بڑا خوبصورت باغ ہے ہر قسم دا پھل ہے ہر قسم دا پھل ہے باغ دے اندر بہار ہے رونق ہے دل کریں دا اکھی کو کھیرا کریں دا چس آندی ہے لذت آندی ہے دیکھ دیاں باغ تو سیر و تفریح کرن دے بعد جس ویلے او گھر آیا نا اس نے اپنی گھر علی مینا کو آکھیا کہ بھلا تھی باغ دیکھایا باغ پر رونق ہے دل آدھے جو تیکو بھی وہ باغ دکھاواں خیر ایک عرصے دے بعد ایک مدت طویلہ گزرن دے بعد وہ اپنی گھر علی کو گھن کے سیر و تفریح واسطے نکلا جس ویلے اس باغ دے اندر پہنچا تا کیا دیکھ دے باغ بے رونق ہے باغ ویران ہے باغ اجڑے ہویا پہ نظر دے ان اجڑے ہوئے باغ دے اندر بیٹھے نے درخت دی شاخ تے توتا بیٹھا حال دے دے کہ باغ دی رونق دا بڑی کمال دی ہے پر آج یہ اجڑیا پہ انہیں اجڑے دے سبب تو معلوم تھی دے انہیں ویرانگی تو دیکھتے معلوم تھی دے کہ شاید کہ اتھا علوہ نے ڈیرہ لایا ہویا ہے ہون جناب نال ایک دوجی شاخ دے اتے الو بھی ایک گفتگو سنوئی دے سنتا بیٹھا الو اٹھیا بڑے صبر و تحمل دے نالا بیٹھا توتے کو دیکھ کے مخاطب ہویا جناب علی معلوم تھی دے تساں مسافر ہو اور بڑے دور تو آئے ہو اکھن لگا جی بالکل ہی میں گالے انہیں آکے بل میرا دل آ دے جو آج رات تساں میرے کل تشریف گن جلو رات دی مہمان گیا جی تساں میرے کل توڑی داری کرے ساں توڑی خدمت کرے ساں توتے نے قبول کر گی دی اور سنت بھی ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہی دی ہون جناب رات الو دے گھر الو نے بڑی خدمت کی تھی خاطر توازو کی تھی تکلف دا مظاہرہ کی تا بڑی داری کی تھی صبح ہوئی ناشتہ کرائے اس نو ڈا دا ٹائم ہویا توتے نے آکے جناب ہوئے اجازت تا سا گھر میں نو انہیں آکے جی بالکل تو کوئی اجازت ہے انہیں مینا کو آواز بلند کی تھی مینا چلو چل دے ہیں چلو چل دے ہیں جلے انہیں آکے نا چلو چل دے ہیں الو نے آکے ایک ہی دے چل سے انہیں آکے میری زال ہے میرے نال ویسے انہیں آکے تیری زال نہیں ہے میری زال ہے اے تیری زال نہیں اے میری زال ہے انہیں آکے بندہ بہن حیاء کر اے مینا توتے دی زال ہو سکتی ہے اے الو دی کی مزال ہو سکتی ہے انہیں آکے نہیں اے میری زال ہے تو تا الچھن لگا انہیں آکے الچھن دی ضرورت نہیں لڑن دی ضرورت نہیں نو دا ٹائم تھی گئے جلت آمد پر عدالت جو فیصلہ چا کروے نو جیڑا فیصلہ عدالت دا تو میں ہوں فیصلے تے کار بند ہو سوں الجھن دی کیا ضرورت ہے چل دیں آپ فیصلہ کروے نے تو خوش تھی کہ انہاں کہ بلا عدالت فیصلہ تو میرے حق کے جنہیں کیونکہ ظالم میری ہے چونکہ یہ توتی ہے اور قانوناً ہی میں ہے فطرتاً بھی میں ہے جو اے توتے دی ظال ہو سکتی ہے خیر عدالت جا گئے جج نے دوہے طرفوں دلائل سنن دے بعد یک طرفہ فیصلہ نہ دوہے طرفہ دلائل سنن دے بعد جج نے فیصلہ سنایا کہ مینا الو دی ظال ہے توتے دی دھاڑ نکل گئی کھلن دی گال نہیں روان دی گال ہے مسئلہ سمجھو توتا روان لگ گئے
توتا پریشان تھے اکھاں وچوں ہنجو نکلن بوجل قدمے دے نال قدم بڑھائس ہن اگر علینا تو توہین عدالت دا کیس بیا چینا بہتر عزت بچاوا گھر ونجا جان کو خطرے چ نہ ڈالا توہین عدالت دے کیس وچ ملوث نہ ہوا قدم بڑھائے تاکہ ہن تا عدالت دا فیصلہ ہی ہو گئے ہن کیا کر سکدا قدم بڑھائے 8 قدم ٹریا الو ٹرے توتے دے مونڈے تے ہاتھن رکھے آکھے آکڑی اپنی زال تک ہی ون آکھے اپنی زال تک ہی ون انہاں کے کیڑے قانون نال قانون دے مطابق تیری زال ہے انہاں کے میری زال نہیں ہے تیری زال ہے انہاں کے اٹھتا عدالت دا فیصلہ کے تو تیری زال ہے انہاں کے نہیں ہے تیری زال ہے ایکو گھنٹے ون انہاں کے والے ڈھونگ کیوں رچائی انہاں کے میں صرف تک ڈسن چاہنا ہم باغ دی ویرانگی علماء دی وجہ کنو نہیں نا انصافی دی وجہ کنو باغ دی ویرانگی باغ دی بربادی اور تباہی دا سبب علو نہیں نا انصافی ہے اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ مولوی آکے تا گرفتاری دے وے شاکر سوجبادی آکے تا کوئی پرچہ کہا نہیں اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ ایہو جئی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ پڑھو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے چلے منافق تو بہتر ہے جو کافر نہ رکھا دے وہ منافق تو بہتر ہے جو کافر نہ غالباً تریجے جاڑے تارک روڈ کراچی دے مدینہ مسجد 4 منزلہ مسجد ہے 1980 دے اندر قائم تھے یہ جج فیصلہ سنائے سپریم کورٹ دے اندر مسجد کو ڈھاڑ ہے وہ وجہ کیا ہے پارک کم پائے گے نالوں نے پیچھو پارک کم پائے گے 70 سال اللہ دی عزت دی قسم میں کو ایک مسجد دکھاؤ جیڑی گورنمنٹ دے پیسے دے بڑی ہوئے میں دکھینا مندر بن گئن میں دکھینا چرچ بن گئن میں دکھینا گردوارے بن گئن سکھاں دے پر مسجدوں کو ڈھاوڑ دا حکم ہے اے پاکستان دے لوگوں پلیتے کو مکا دے وہ نتا چاہوی اے نہ رکھے اے نہ حکو ولا دے وہ جتھا مخلص نمازی ہیں وہ مسجد بھی ہے بیت اللہ جو ملہ دیاں دکان ہیں مسیطہ کو ڈھاڑے ہو اگر مولوی دی مسجد آمدنی دا ذریعہ ہے سبزی فروش منڈی چوانتے سبزی کھنے شام تک وہ سبزی ویچتے بالیں دا ٹکر پالے بالیں دا ڈھٹ پالے اور مولوی مسجد بڑھاتے مسجد کو آمدنی دا ذریعہ بڑھاوے اے مسجد نہیں اے مسجد دھاوڑ دے قابل ہے یہ فتوہ نا اگلی گالوں کی دیئے اگلی گالوں یہ کی دیئے کہ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ یہ ہو جئی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑاڑے ہو احباب مکرم جتھا انصاف نہ ہوئے اتھا ظلم دے ظلم بچے جان رہا ہے کوچہ و بازار میں انصاف کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے جب ہر طرف کنو ظلم تھی وے ہر طرف کنو قرآن دے خلاف شریعت دے خلاف اسلام دے خلاف فیصلے آمن اتھا اسلام کو مننا نہ لے کلمہ پڑھنا لے دا بھی اے حق بڑھ دے اسلام دی بالا دستی واسطے قرآن دے اجرا واسطے اپنے آپ کو سامنے کھینا ون تاکہ مرن دے بعد خدا بھی راضی ہوئے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے اللہ دا قرآن آدھے سنو اللہ دا قرآن آدھے جتھا نہ انصافی ہوئے اتھا ویرانگی ہوں دیئے اتھا فساد ہوں دے جتھا انصاف نہ ہوئے اتھا ظلم ہوں دے اتھا حقوق دی تلفی ہوں دیئے اتھا کئی کو حق نہیں مل دے ہوں دے جتھا انصاف دی بالا دستی نہ ہوئے اتھا چوریاں ہوں دن اتھا ڈکیٹے ہوں دن اتھا ایک دوجے دے حقوق دے تلفی ہوں دن اتھا ایک دوجے دے جانا کو خطرے ہوں دن جتھا انصاف دی بالا دستی نہ ہوئے اتھا انصاف دی بالا دستی کرنے واسطے آل اسلام کو محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اللہ دا قرآن دے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قرآن سنو
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرمیندے سورت مائدہ ہکے رکوع ترے فتوے میں نے رحمان دے. اللہ فرمیندے جتھاں جڈن میں رب دی اتاری ہوئی قرآن دے مطابق فیصلے نہ ہوئے، جڑے لوگ اللہ دی اتاری ہوئی قرآن کتاب دے مطابق فیصلے نہ کرن، اللہ فرمیندے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ تا کافرن. اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. اللہ فرمیندے وَإِن مَّكَّنَّا عَلَى الْأَرْضِ، جڈن میں کہیں کو زمین دے اوتے اقتدار عطا فرماوا، جڈن میں زمین دے اوتے کہیں کو عہدہ عطا فرماوا، اقتدار عطا فرماوا، اقاموا الصلاۃ، او عہدے دار دا اقتدار تے آون والے دا پہلا کم ہے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرن. وہ کیا کام کرن؟ پہلا کام ہے نماز قائم کرن. دوسرا کام ہے اپنے ملک دی سرحد دی حفاظت کرن. تیجا کام ہے ایک خلافت راشدہ دے دور دے اندر اور قرآن کریم دی تعلیمات یہ ہیں کہ جنہیں اللہ کئی کوئی اقتدار عطا فرماوے وہ پہلا کام کرے نمازاں قائم کرے، ملک دی سرحد دی حفاظت کرے اور قوم دے اندر انصاف دی بالا دستی قائم کرے. جنہیں اقتدار ملے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو، جنہیں اقتدار دے اتے آئیں ول جنگلی جنگل دے اندر، دیہاتی جنگل دے اندر بکریاں کھڑا چرے دے، خود پہاڑی تے ستا پہ نہر تے بکریاں کٹھے وجہ چڑھ دیاں. ایک جہارے آنکھ کھلیے، ایک جہارے آنکھ کھلیے، نہر بکریاں چاہیے میں دیاں. بلا بکرے کو چھوڑاؤں واسطے نہیں بننا، باہر رکھے سر دے اوتے دھاڑ دھاڑ کریں دا ہویا روڈ تے بننے، سڑک تے بننے. لنگ دے ہوئے کافلے والے نے پوچھے وہ کاکا خیر ہی روندا کیوں کھانی؟ انہیں آکھیا وہ کافلے والے ہو، میں کو ایک گل ساؤ، کیا وقت حاکم مر گئے؟ کیا وقت حاکم دنیا تو ٹر گئے؟ آکھا لگا تو تا دیہاتی آئی، بی بی سی لندن دا دور کہنا ہاں کوئی خبر رساں تا تیرے کو نہیں آیا، تو تا دیہاتی آئی تے کو کیوں پتہ لگے؟ انہیں آکھا میں کو پتہ لگے پہاڑی تو ستا رہندا ہم، نہر تے بکریاں کٹھے چڑھ دیا ہن، اج نہریں بکریاں چاہ کی دن معلوم تھی نے وقت حاکم دنیا تو ٹر گئے. وقت حاکم دنیا تو ٹر گئے. جڑے والے وقت دے حاکم دا کام صرف اپوزیشن کو دباون ہوئے، جڑے وقت دے حاکم دا کام صرف اپنی کرسی بچاون ہوئے.